کے نبی آپ بیان کر دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ، اے لوگوں جس موت سے تم راہ فرار اختیار کر رہے ہو، جس موت سے تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، جس موت سے تم دور جانے کی کوشش کر رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ موت تمہارے ساتھ ملاقات کرتے کر کے ہی رہے گی، وہ موت تمہارے پاس آ کر کے ہی رہے گی۔ موت جب آ جائے گی، تمہاری روح کو جب نکال لیا جائے گا، جان کو جب قبض کر لیا جائے گا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، موت آ جائے گی، روح کو نکال لی جائے گی، جان کو قبض کر لیا جائے گا، جان کو نکالنے کے بعد، روح کو نکالنے کے بعد پھر تمہیں اللہ کے پاس لے جایا جائے گا، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اس اللہ کے پاس لے جایا جائے گا جو غیب کا بھی علم رکھنے والا ہے اور جو حاضر ہے، حاضر و غائب تمام کی تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کے پاس تمہیں حاضر کیا جائے گا۔ جب حاضر کیا جائے گا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم جو بھی عمل کرتے تھے ایک ایک عمل کے بارے میں تمہیں بتا دیا جائے گا۔ انسان ہمارے تعجب کے سوچے گا یہ چھوٹا سا عمل تھا، میں نے سوچا تھا اس عمل کا کوئی یادگاری نہیں ہوگا، اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی شاید لکھ کر کے ہی نہیں رکھے گا، یہ چھوٹا سا عمل کون یاد رکھتا ہے، یہ چھوٹی سی نیکی کا کام کون یاد رکھے گا۔ لیکن انسان کے ہاتھ میں جب اعمال نامہ جب پکڑا جائے گا، اعمال نامہ دیا جائے گا، انسان مارے تعجب کے کہے گا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نقشہ سورہ کہف کے اندر کھینچا ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، انسان کے ہاتھ میں جب نامہ اعمال رکھا جائے گا، انسان جب دیکھے گا ایک چھوٹا سا گناہ کا کام اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال میں درج کر دیا ہے، ایک چھوٹی سی نیکی ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے۔ انسان دیکھ کر کے مارے تعجب کے آشچریہ جنک ہو کر کے کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کون سی کتاب ہے، یہ کس طرح کا نامہ اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ چھوٹے عمل کو چھوڑا نہ بڑے عمل کو چھوڑا، الا احصاها، تمام کی تمام عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے۔ انسان مارے تعجب کے سوچے گا ارے میں نے سوچا تھا کہ اس عمل کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوگا، اس عمل کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوگا، اس عمل کو لکھا ہی نہیں جائے گا، دھیان ہی نہیں دیا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے لکھ کر کے رکھا ہے، چاہے وہ نیکی کا کام ہو چاہے گناہ کا کام۔ میں نے ایک نیکی کا کام چھوٹا سا کام کیا، میں نے سوچا کہ یہ کہاں جائے گا، کون لکھ کر کے رکھے گا، لیکن جب نامہ اعمال ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو ہم سب آشچریہ جنک ہو کر کے کہیں گے کون سی کتاب اور کیسا نامہ اعمال ہے، تمام کی تمام چیزوں کو لکھ کر کے رکھا ہے، درج کر کے رکھا ہے۔ اس لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لیکن وہی والدین اگر شرک کرنے کا حکم دے بات مت ماننا، لیکن پھر بھی والدین کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا دنیا کے اندر، اگرچہ تمہارے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کی باتیں ماننا۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہم سب کو اللہ کے پاس جا کر کے حاضر ہونا، اللہ کے دربار میں جا کر کے حاضر ہونا ہے، اور ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیشہ۔ پھر دیکھیے لقمان حکیم نے آگے کی آیت کے اندر اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، اپنے بیٹے کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا شکتیمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مائٹی نہیں آل مائٹی ہے، سرو شکتیمان ہے، ہر چیز پر قادر ہے، کسی چیز کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی کے علم سے باہر نہیں، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے باہر نہیں، ہر ایک چیز پر اللہ تبارک و تعالی قادر ہے۔ قدرت کاملہ، قدرت کاملہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جو سرو شکتیمان ہے اس کے بارے میں اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے۔
या बुनैया इन्नहा यतकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द याति बिहिल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे लगते जिगर, अल्लाह तबारक व तआला कितना शक्तिमान है। याद रखो, इन्नहा यतकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल। जरा गौर से सुनिए, इस आयत के जरिए से लुकमान हकीम अपने बेटे को अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला के बारे में बयान कर रहे हैं। ऐ मेरे बेटे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी, राई का दाना, एक छोटा सा दाना बहुत ही हकीर और बहुत ही इस्माल, बहुत ही छोटा दाना, राई के दाना के बराबर अगर कोई चीज है, फिर आगे बयान कर रहे हैं फतकुन फी सखरतिन, वो राई के दाने के बराबर छोटी सी चीज, उस पर मुस्तज़ाद वो छोटी सी चीज अगर पहाड़ की किसी चट्टान के अंदर हो, पहाड़ है और पहाड़ के अंदर बड़े बड़े चट्टान और बड़े बड़े बोल्डर है, अगर किसी एक चट्टान के अंदर छुपा हुआ हो, किस चट्टान में छुपा हुआ है, किस बोल्डर में छुपा हुआ है तुम्हें पता नहीं। अगर राई के दाने के बराबर एक छोटी सी चीज अगर एक चट्टान के अंदर छुपा हुआ हो, औ फिस समावाति, या आसमान के अंदर अगर छुपा हुआ हो, आसमान के अंदर न जाने कितने गैलेक्सी और न जाने कितने चांद और न जाने कितने सूरज हैं। आज हम चंद्रयान 3 आज हमारे कंप्लीट हुआ और भारतवर्ष के लिए यकीनन ये काबिले फख्र और काबिले गर्व की बात है। लेकिन इंसान को पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने न जाने कितने चांद पैदा किए हैं, न जाने कितने सूरज पैदा किए और न जाने कितने गैलेक्सी और क्या क्या रहस्यमय चीजें आसमान के अंदर है। मेरे बेटे, अगर एक राई के दाने के बराबर कोई चीज हो, वो चट्टान के अंदर छुपा हुआ हो, आसमान के किसी भी किनारे में, किसी भी कोने में हो, और फिलहाल या मेरे बेटे जमीन के अंदर अगर कहीं भी वो राई के दाने के बराबर एक छोटी सी चीज हो, अल्लाह तबारक व तआला इतना शक्तिमान है, इतना शक्तिमान है, इतनी कुदरत रखता है। याद बिहिल्लाह, उस छोटे से दाने को चट्टान से निकाल सकता है, आसमान से किसी भी किनारे से उस दाने को हाजिर कर सकता है, जमीन से कहीं से भी उस दाने को निकाल सकता है। अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुदरत तो इतनी है कि अगर अंधेरे रात में काला पत्थर है और काले पत्थर के अंदर अगर काले पत्थर के ऊपर अगर कोई काली चींटी भी अगर रेंगती है, चलती है, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला जानता है, उसकी कैफियत को भी अल्लाह तबारक व तआला जानता है। अल्लाह मेरे बेटे, उस राई के दाने के बराबर एक चीज को अल्लाह तबारक व तआला कहीं से भी हाजिर कर सकता है, चट्टान से निकाल सकता है, आसमान से निकाल सकता है, जमीन से निकाल सकता है। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह तबारक व तआला बारीक भी है, एक एक चीज के बारे में खबर रखने वाला है। गाफिल मत हो जाना, उदासीन मत हो जाना, अल्लाह की ताकत से भागने की कोशिश मत करना। कहां जाओगे भाग करके? अल्लाह की ताकत, अल्लाह की जमीन से भाग करके कहां जाओगे? कहां तक और कब तक भागोगे? अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला तमाम की तमाम चीजों को घेरी हुई है, उससे इंसान राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ये अपने बेटे को समझा रहे हैं। इन नसीहतों को पढ़िए और कंपेयर कीजिए। आप अपने गिरबान में हाथ रख करके अपने आप को सवाल कीजिए या आप जवाब दीजिए, क्या आपने वालिदैन होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी का पालन किया?
آپ کی جو ذمہ داری تھی کیا آپ نے وہ ذمہ داری پوری کی؟ آپ نے اپنے بیٹے کو کبھی قرآن کھول کر کے اپنے بیٹے کے سامنے قرآن کی تلاوت کی؟ آپ نے کبھی قرآن کی ایک آیت اٹھا کر کے اس کا ترجمہ پڑھ کے اس کا ویاخیا وشلیشن پڑھ کے اپنے بیٹے کو کبھی سمجھایا؟ آپ نے اپنی بیٹی کو کبھی ایک حدیث پڑھ کر کے سمجھایا، نصیحت کی؟ اپنے بیٹے کو کبھی پاس بلا کر کے ان سے پیار محبت کی ممتا جتایا؟ اگر آپ نہیں جتائیں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کی فرما برداری نہیں کر سکتی، آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے چھوٹے میں بچپن ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے مر چکے تھے، انتقال کر چکے تھے، ابراہیم، عبداللہ بن قاسم۔ یہ چھوٹے بچپن ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بیٹے تھے سب کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان لوگوں سے محبت کرتے تھے، پیار جتاتے تھے، ممتا جتاتے تھے۔ اگر ہم باپ کا مطلب یہ سمجھے کہ میں گھر میں جو ہی انٹری لی، گھر میں داخل ہوا، پورا گھر میں سناٹا چھا گیا، باپ کو دیکھ کر کے ایک دم ڈر گیا، کونے میں جا کر کے چھپ گیا، ایسا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسا بھی باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیشہ پیار دلار، ہمیشہ ممتا اور شاسن آپ نے نہیں کیا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا دیکھیے، ابو داؤد کی ایک حدیث نماز کے تعلق سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی ذمہ داری کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10۔ اے لوگوں، مروا اولادکم بالصلاۃ، والدین کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، ماتا پتا کو یہ آدیش دیا جا رہا ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اپنی بیٹی کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب 10 سال کی عمر میں ہو جانے کے بعد، 10 سال عمر ہو جانے کے بعد بھی آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی نماز نہ پڑھے، نماز سے غافل رہے، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، تو ان کو تھوڑا سا مار کر کے، تھوڑا سا ساسن کر کے نماز پڑھاؤ۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہاں جتنے بھی حاضر ہوئے جلسہ میں تقریر سننے کے لیے آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جو لوگ والدین ہیں، ماتا پتا ہیں، آپ یہ اٹھ کر کے ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کی ٹریننگ دلائی، تعلیم دی، اور 10 سال عمر ہو جانے کے بعد جب نماز نہ پڑھے تو آپ نے اپنے بیٹے کو تھوڑا سا مارا، تھوڑا سا شاسن کیا؟ کتنے ایسے ہیں ہمارے مسلمان بھائی؟ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نرائن پوری، بہت بڑے عالم جید جو سعودی عرب سے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، ابھی ممبئی کے اندر ایک مدرسہ میں پڑھاتے ہیں، ایک پروگرام ہوا تھا مرشد آباد کے اندر، انہوں نے ایک تقریر کرتے ہوئے تقریر کے دوران بیان کیا کہ سعودی عرب کے اندر ریڈیو کے ذریعے سے کچھ پروگرام نشر کیا جاتا ہے، پبلش کیا جاتا ہے، بڑے بڑے جو سعودی عرب کے شیوخ ہیں وہ لوگ درس دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، اور سوال جواب بھی ہوتا ہے، کوسچن آنسر کا سیشن بھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے سوال کیا ایک شیخ سے کہ اچھا میرا بیٹا 10 سال اس کی عمر ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کیا میں والد ہو کر کے، باپ ہونے کی حیثیت سے میں اپنے بیٹے کو مار سکتا ہوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر ہے 10 سال ہو جانے کے بعد اگر نماز نہ پڑھے تو وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اپنی اولاد کو مارو، شاسن کرو، تو کیا میں مار سکتا ہوں؟ شیخ نے پوچھا، آپ ذرا غور سے سنیے تب سمجھ میں آئے گا، شیخ نے پوچھا کہ اچھا پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ جو والد ہیں، آپ پتا ہے، باپ ہیں، حدیث کے اندر تو پہلے یہ کہا گیا ہے کہ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کی ٹریننگ دلاؤ، کیا آپ نے نماز پڑھنے کی ٹریننگ دلائی تھی 7 سال کی عمر میں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو میں نے نہیں دلائی تھی۔ تب شیخ نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ شیخ نے جواب دیا کہ پہلے آپ کو مارنے کی ضرورت ہے، پہلے آپ کو مارنے کی ضرورت ہے،
آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری کا پالن نہیں کیا، اور ابھی آپ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ 10 سال کی عمر ہو چکی ہے، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھا ہے تو میں اس کو مار سکتا ہوں۔ آپ کو ماں کی ضرورت ہے کہ آپ نے والد ہو کر کے، والدین ہو کر کے، آپ نے گارجن کی ذمہ داری آپ نے پالن نہیں کیا۔ آپ اگر 7 سال کی عمر میں ٹریننگ دلائی ہوتی تو 7، 8، 9، 10، 3 سال تک، یہ لمبی مدت ہوتی ہے، اگر 3 سال تک اگر آپ نے ٹریننگ دلائی ہوتی تو ضرور بھی ضرور آپ کا بیٹا نمازی ہوتا، 5 وقت نماز کا پابند ہوتا، وہ نماز کبھی نہیں چھوڑتا، ترک نہیں کرتا۔ لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری کا پالن نہیں کیا، اس لیے آپ کو مار کی ضرورت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم والدین ہو کر کے اپنی ذمہ داری کا پالن نہ کریں، اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں، اپنی ڈیوٹی اگر نہ نبھائے تو ہمیں کوئی حق نہیں شکایت کرنے کا، شکوہ کرنے کا، اعتراض کرنے کا، آبجیکشن کرنے کا کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ آپ نے کبھی سمجھایا نہیں؟ لقمان حکیم نے سمجھایا اپنے بیٹے کو۔ پھر آگے کیا بیان کیا دیکھیے، یہی لقمان حکیم نے کہا آگے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے رہنا، وانہی عن المنکر، اور منکر کاموں سے، غیر اسلامی کاموں سے لوگوں کو روکنا، لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ اور اے میرے بیٹے، یہ تمام کے تمام اعمال کرتے ہوئے، یہ تمام کے تمام کام کرتے ہوئے اگر تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، صبر کا دامن پکڑے رہنا، اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ پختہ معاملات میں سے ہے۔ لقمان حکیم نے نصیحت کی، اے میرے بیٹے، نماز قائم کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صبر کا دامن پکڑے رہنا۔ اپنے بیٹے کو ٹریننگ دی، اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ ہم نے نصیحت کی؟ اگر ہم نے نصیحت نہیں کی تو پھر کوئی حق نہیں کہ ہم کہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن ہمیں اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ہمیں جواب دہی کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کا پالن کیا یا نہیں۔ اگر ہم نے پالن نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم جا کر کے پھنس جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اولاد کو جنم دے دینا ہی یہ کافی نہیں ہے باپ بننے کے لیے، ماں بننے کے لیے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم والدین ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کا پالن کریں۔ پھر اپنے بیٹے کو سمجھایا، دیکھیے یہ تو عبادت ہو گیا، شرک کے بارے میں سمجھایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں سمجھایا، نماز کا حکم دیا، عبادات کے بارے میں بیان کیا۔ آگے پھر بیان کر رہے ہیں بہترین اخلاق کے تعلق سے، وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اے میرے بیٹے، وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے، لوگوں کے سامنے جب باتیں کرنا، لوگوں کے سامنے جب لوگوں کے ساتھ جب کلام کرنا، وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے جب ملنا، اپنے چہرے کو پھیر مت لینا، اپنے گال کو پھیر مت لینا، اپنے چہرے کو دوسری طرف موڑ مت لینا، ادب و احترام کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہم کلام کرنا، ادب و احترام کے ساتھ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا، لوگوں کا ادب کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، اس آدمی سے کس انداز میں بات کرنا چاہیے، اس آدمی سے کس بھنگیمہ میں بات کرنی چاہیے، ان تمام کی تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اے میرے بیٹے، زمین کے اوپر اکڑ کر کے مت چلنا، سینہ تان کر کے، سینہ پھلا کر کے، اہنکار اور گرب کا اظہار کر کے مت چلنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اہنکاری کو پسند نہیں کرتا ہے، گھمنڈی کو پسند نہیں کرتا ہے، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک ایک اہم
چیز کے بارے میں اپنے بیٹے کو سمجھایا، نصیحت کی. پھر آگے بیان فرمایا کہ اے میرے بیٹے وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ، اے میرے بیٹے راستے پر چلتے ہوئے اپنی چال کو میانہ ربی رکھنا، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ مت چلنا، بہت زیادہ آہستہ اور بیمار اور لاغر دیکھ کر کے لگے کمزور لگے اس انداز میں مت چلنا. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور لوگوں کے سامنے لوگوں کے ساتھ جب باتیں کرنا اپنی آواز کو نیچی کر کے باتیں کرنا، ادب کا لحاظ کرتے ہوئے باتیں کرنا. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا، اس بات کو بھی جان لینا، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الحمیر، اس زمین کے اوپر سب سے اگر بری آواز ہے، سب سے خراب آواز کسی کی ہے، وہ گدھے کی آواز ہے. گدھا جب چلاتا ہے نا، چیختا ہے، چلاتا ہے، اتنی بری آواز نکالتا ہے. اس لیے لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، ہم کلام ہوتے ہوئے اپنی آواز کو اونچی مت کرنا، چیخنا مت، چلانا مت، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ بہترین انداز میں لوگوں کے ساتھ ملنا اور لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا. یہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ اپدیش مالا سنایا، اے میرے بیٹے یہ تمام کے تمام چیزیں مان کر کے چلنا. اگر آج ہم بھی صرف اور صرف کچھ نہیں جانتے، اگر صرف اور صرف لقمان حکیم کی ان نصیحتوں کو اگر ہم سمجھ لیں اور سمجھ کر کے اگر اس پر عمل پیرا ہو جائے اور ہم اپنی ذمہ داری کو پالن کرنے لگ جائے، تو یہ لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لختے جگر، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا انیائی ہے، شرک سب سے بڑا اتیاچار ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا. ہماری کوئی وجود، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہمارا کوئی استعمال نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں انسان بنایا، اور اس انسان بنانے اور ہماری تخلیق کا مقصد بھی بیان کر دیا. یہ تمام کے تمام انسان کو پیدا کیا گیا تاکہ وہ تمام کے تمام انسان میری عبادت کرے، میری پوجا کرے، میری پرستش کرے. اور اللہ کی عبادت کا معنی یہ ہے کہ یہ سر اگر جھکے گا وہ اللہ کے سامنے جھکے گا، اگر سجدہ کیا جائے گا اللہ کے سامنے کیا جائے گا، اگر پکارا جائے گا اللہ کو پکارا جائے گا، اگر مانگا جائے گا اللہ سے مانگا جائے گا، مدد طلب کی جائے گی اللہ سے طلب کی جائے گی. اور شرک کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دینا ہے، شرک نہیں کرنا ہے. اپنے بیٹے کو بھی لقمان حکیم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لگتے جگر، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا انیائی ہے. اپنے بیٹے کو اس انداز میں نصیحت کی. بھنگیمہ اور انداز کیا تھا، کیسی نصیحت کی اور کس نصیحت سے انہوں نے اسٹارٹنگ کی. دیکھیے ایک نمبر انداز دیکھیے، لقمان حکیم نے کیا کہا، یا بنیا. استاد گرامی بیٹھے ہوئے ہیں، بنیا تصغیر کا صیغہ، اس میں پریم، ممتا اور سنیہ کا معنی آتا ہے اکارڈنگ ٹو عربک گرامر. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے،
اپنے بیٹے کو جب مخاطب کیا، سمبودھن کیا، اے میرے پیارے بیٹے. اور ہمارے سماج میں ہم اپنے بیٹے کو پکارتے ہوئے، اپنی بیٹی کو پکارتے ہوئے کیا کیا کہتے ہیں، یہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں. آپ جو انداز استعمال کریں گے، جو انداز آپ استعمال کریں گے، جس انداز سے اپنے بیٹے کو پکاریں گے، اسی انداز سے آپ کا بیٹا بھی آپ کو جواب دے گا. آپ اپنی بیٹی کو جس انداز سے پکاریں گے اور جس انداز اور بھنگیما میں اپنی بیٹی سے بات کریں گے، اسی انداز میں آپ کی بیٹی بھی آپ کو جواب دے گی. اگر والدین ہو کر کے، ماتا پتا ہو کر کے، اگر ہمارا انداز، ہمارا بھنگیما اگر اچھا نہ ہو، تو ہمیں یہ شکایت کرنے کی کوئی حق نہیں ہے، شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی ہے، ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی ہے. اگر آپ والدین ہو کر کے، ماتا پتا ہو کر کے، آپ نے اپنی ذمہ داری کا پالن نہیں کیا، اے میرے پیارے بیٹے، آپ اپنے بیٹے کو اس انداز میں بلا کر کے تو دیکھیے، آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. لختے جگر چھوٹے سے، ایسا نہیں کہ آپ نے چھوٹے میں اپنے بیٹے کو نہیں سمجھایا. عربی کا ایک شاعر عربی میں کہتا ہے، حرز بنی کا للآداب فی الصغر کیما تقر بہم عیناک فی الکبر وانما مثل الآداب تجمعها فی عنفوان الصبا کالنقش فی الحجر. اپنے بیٹے کو چھوٹے رہتے ہوئے بچپن ہی میں اپنے بیٹے کو ادب و قاعدہ سکھلایا کرو. اگر چھوٹے اور بچپنے میں اپنے بیٹے کو ادب و قاعدہ سکھا دو گے، بڑے ہو کر کے وہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. وَإِنَّمَا مَثَلُ الْآدَابِ تَجْمَعُهَا فِي عُنْفُوَانِ الصَّبَا كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ. بچپنے کی حالت میں اگر بیٹے کو ادب قاعدہ سکھایا جائے، بچپن میں اگر بیٹے کی تربیت کی جائے، اگر چھوٹے کی حالت میں بچپنے میں اگر اپنی اولاد کی تربیت کی جائے، یہ تربیت ایسی ہوتی ہے، شاعر کہہ رہا ہے کالنقش فی الحجر، جس طرح پتھر میں کوئی کاٹ کر کے نقش و نگار کر دیتا ہے. پتھر میں نقش و نگار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا، کاٹ کر کے تراش کر کے اس میں نقشہ بنانا پڑتا ہے، کاٹ کر کے تراش کر کے نام وغیرہ لکھنا پڑتا ہے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں پتھر کے اوپر. شاعر کہہ رہا ہے عربی زبان میں کہ اگر بچپنے میں آپ نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے کی، یہ تربیت اسی طرح ہے جس طرح پتھر میں کاٹ کر کے تراش کر کے کوئی چیز لکھی جاتی ہے، نام لکھا جاتا ہے، یا کوئی چیز لکھی جاتی ہے، نقش و نگار کیا جاتا ہے، وہ کبھی مٹتا نہیں ہے پتھر سے. اسی طرح بچپنے میں اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح سے کی تو انشاءاللہ آپ کی اولاد کا راستہ بگڑے گا نہیں، وہ بھٹکے گا نہیں انشاءاللہ. یہ الگ بات ہے کہ نبی کے گھر میں بھی کافر پیدا ہو جاتا ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کرنا چاہے تو وہ ہو کر رہے گا. لیکن اگر آپ نے صحیح طریقے سے تربیت کی تو انشاءاللہ اکثر و بیشتر ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نے بچپنے میں تربیت کی اور آپ کا بیٹا بگڑ گیا. یہ بہت مشکل ہے. اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت بچپنے ہی میں کریں. اپنے بیٹے کو کس انداز میں بلائے، اے میرے پیارے بیٹے. اور کس چیز کی نصیحت کی؟ سب سے پہلی نصیحت شرک نہ کرنا. اس لیے کہ اس دنیا کے اندر انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، جو بھی اپرادھ، جو بھی پاپ کرتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے پاپ کرنے کے بعد اگر کسی کی موت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے ہر ایک گناہ، ہر ایک پاپ، ہر ایک اپرادھ کا عذاب اور سزا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے شرک کرنے کے بعد کسی کا انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا. اللہ شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا. اس لیے سب سے پہلے شرک کے بارے میں بیان کیا. اور شرک کیا ہے ہمارے سماج میں؟ آج بھی ہم بہت سارے موقع پر فلاں آدمی کے پاس، فلاں آدمی کے پاس، فلاں بنی کے پاس کوئی پریشانی ہوتی ہے، فلاں آدمی کے پاس جو جہاں کہتا ہے وہی ہم دوڑنے لگتے ہیں.
तावीज़ अपने हाथ में, अपने गरेबान में, अपने कमर में कहीं भी हम बांधने लगते हैं। ये तावीज़ वगैरह का बांधना और उन्हीं के पास जाना, हाथ वगैरह दिखाना, चाहे वो कर्ज में आप डूबे हुए हैं और किसी ने आपको कहा कि कर्ज से, अगर ऋण से, अगर उधार से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, फला बाबा के पास जाइए, फला आदमी के पास जाइए, फला गुनी के पास जाइए, आपको ऐसा टोटका और ऐसी चीज बता देगा कि आपका सब जो प्रॉब्लम है सब सॉल्यूशन हो जाएगा, सब सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है? शिर्क है। तावीज वगैरह का बांधना ये शिर्क है। मुस्नद अहमद की एक रिवायत आपके सामने मैं पेश करता हूँ। गालिबन ये उक़बा बिन आमिर अल-जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं, अक़बल इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहतुन फबाया तिसातन। उक़बा बिन आमिर अल-जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जमात आती है और उस जमात के अंदर 10 आदमी थे। फबायात सातन, ये 10 के 10 आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, आपके हाथ पर हाथ रख करके बैअत करने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रख करके बैअत करने के लिए, वादा करने के लिए, ऐ अल्लाह के नबी, आज से हम आपके हाथ पर हाथ रख करके वादा करते हैं, आज से हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, आज से हम ज़िनाकारी नहीं करेंगे, आज से हम चोरी नहीं करेंगे, आज से हम शराब नोशी नहीं करेंगे, आज से हम गुनाहों के मड्डे में नहीं जाएंगे, गुनाहों का काम नहीं करेंगे। बैअत करने के लिए आए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 आदमी में से 9 आदमी के साथ हाथ पर हाथ रख करके बैअत कर लेते हैं, लेकिन एक आदमी से बैअत नहीं करते हैं। क़ालू या रसूल अल्लाह बायअत तिसातन व तरकता हाज़ा। लोगों ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने 10 आदमी आपके पास आए बैअत करने के लिए, आपने 9 आदमी के साथ बैअत कर ली, आपने 9 आदमी के साथ हाथ पर हाथ रख करके बैअत कर ली, लेकिन इस आदमी से आपने बैअत नहीं की, क्या मामला है, क्या माजरा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आला इन्ना अलैहि तमीमा। ऐ लोगों सुनो, उस आदमी से मैंने बैअत जो नहीं की इसलिए कि उसने अपने हाथ पर ताबीज पहना हुआ है, अपने जिस्म के ऊपर ताबीज लटकाया हुआ है। इतना कहना था कि उस आदमी ने अपने ताबीज को पकड़ा और पकड़ करके निकाल दिया। निकालने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत की। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के साथ भी बैअत कर ली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, मन अल्लाह का तमीमतन फकद अशरक। जिस आदमी ने भी तावीज पहना, तमीमा पहना, हाथ में पहना, गरेबान में लटकाया, कमर में पहना, कहीं भी तावीज पहना, फकद अशरक, उसने शिर्क किया, उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। ताबीज पहना, उसने शिर्क किया। इसलिए ये शिर्क, और ये शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको माफ नहीं करेगा। आप सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116 उठा करके देखें, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तबारक व तआला शिर्क के अलावा जितने भी गुनाह हैं अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क का गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं करेगा। और ये ताबीज गंडा वगैरह पहनना ये क्या है? शिर्क है। कब्जा में दर्द हो जाता है, परेशानी होती है, काला धागा वगैरह बांधने लगते हैं, ये क्या है? शिर्क है, गुनाह है, ये शिर्क है। और शिर्क का गुनाह अल्लाह तबारक तआला माफ नहीं करेगा। इसलिए आप इसका ट्रीटमेंट कीजिए, इलाज कीजिए, चिकित्सा कीजिए, लेकिन आप काला धागा बांधेंगे, कोई परेशानी है फला गुनी के पास जाएंगे, कोई परेशानी है लोटा में पानी भर करके किसी गैर मुस्लिम के पास आप दम कराने, झाड़फूक कराने जाएंगे, ये सही नहीं। ये सब के सब क्या है? शिर्क है।
اور شرک اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اس لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے شرک کے بارے میں ساودھان کیا، سترک کیا اور متنبہ کیا ہے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا انیائے، سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں انسان بنایا، ہمیں ہمارے کھانے کا انتظام کیا، ہمارے پینے کا انتظام کیا، ہمارے رہنے کا انتظام کیا، ہمارے تمام کے تمام ساز و سامان کا انتظام کیا. اور اسی اللہ کے ساتھ اگر ہم کسی اور کو شریک کریں، اسی اللہ کے برابر اگر ہم کسی آدمی کو بنائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت کرے. تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو شرک کے بارے میں متنبہ کیا. آج بھی والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ والدین اپنے بیٹے کو توحید کا معنی سمجھائے، ایکیشورواد کا معنی سمجھائے، ونیس آف گاڈ، صرف ایک اللہ خالق مالک رازق ہے اور اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کا مفہوم اور مطلب سمجھائے اور ساتھ ہی ساتھ شرک سے بچائے، شرک سے ساودھان کرے. یہ ہر ایک والدین کی ذمہ داری ہے. پھر کیا کیا لقمان حکیم نے؟ شرک کا بیان کرنے کے بعد پھر اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. یہ بھی بہترین نصیحت ہے اور ایک اہم نصیحت ہے. آیت نمبر 14، اس کے بعد آیت دیکھیے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدیش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کے بارے میں نصیحت کی، ہم نے اپنے انسانوں کو اپنے والدین کے بارے میں وصیت کی. حملتہ امہ وہنًا علی وہن، ان کی ماں تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے، کشٹ پر کشٹ برداشت کر کے اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینہ 10 دن تک اپنے پیٹ کے اندر رکھا. ہم پیٹ کے اندر ماں کی حالت میں، ماں کے پیٹ کے اندر جب ہم بچپنے کی حالت میں جب اس دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، نہ جانے ہم کیا کیا کر رہے تھے. کبھی ادھر لات مارتے تھے، کبھی ادھر لات مارتے تھے، کبھی کہیں جا کر کے چپک جایا کرتے تھے. کتنی تکلیف اور کتنی مصیبت کو برداشت کر کے آپ ہماری ماں نے ہمیں جنم دیا. حملتہ امہ وہنًا علی وہن، ان کی ماں نے تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے پیٹ میں اپنے بیٹے کو اٹھایا، پیٹ میں اپنے بیٹے کو تھاما اور پھر تکلیف کو برداشت کرنے کے بعد آپ اپنے بیٹے کو جنم بھی دیا. آپ کو بھی جنم دیا، ہمیں بھی جنم دیا. جنم دینے کے بعد بھی ہماری ماؤں کی تکلیف ختم نہیں ہوئی، ہماری ماؤں کی پریشانی ختم نہیں ہوئی. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، جنم دینے کے بعد اس دنیا کے اندر ہم آ گئے. جنم دینے کے بعد پھر 2 سال تک، ایک لمبی مدت تک ہماری ماں نے ہمیں دودھ بھی پلایا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری ماں نے دودھ کے بدلے میں مجھ سے پیسے کا چارج کیا، دودھ کے بدلے میں مجھے روپے کا چارج کیا. 1 روپیہ 1 پیسے کی بھی چارج نہیں کی، ہمیں 2 سال تک لمبی مدت تک دودھ بھی پلایا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. اے انسان، میں اللہ بول رہا ہوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہمیں حکم دے رہا ہے، اے انسان، ہم نے تمہیں حکم دیا، تمہاری ماں نے تمہیں تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے پیٹ میں تھاما، پھر جنم لینے کے بعد 2 سال تک دودھ بھی پلایا. اس لیے انشکر لی، اے انسان میرا شکریہ ادا کرو. سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرو، ولی والدین، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کی بھی اطاعت کر لیا کرو. الی المصیر، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا، اس دنیا کے اندر تم آئے، اس دنیا کے اندر تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا، تمہیں دودھ بھی پلایا، تمہاری ہر ضروریت کا انتظام بھی کیا، تمام کی
तमाम चीजें तुम्हारे लिए निछावर कर दिया, लेकिन तुम ये याद रखना, ये तमाम की तमाम चीज हो जाने के बाद भी हर एक इंसान को इलैयल मसीर, मेरे ही पास लौट करके आना है, मेरे पास लौट करके आना है, इस दुनिया को छोड़ना है, इस दुनिया को अलविदा करना है। इसलिए इस बात का भी ख्याल रखना, माँ की भी इताअत करना, मेरा भी शुक्रिया अदा करना, और कल क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह के दरबार में जाकर के एक एक चीज का हिसाब भी देना है, इसका भी ख्याल रखना, ताकि तुम अच्छे आमाल भी कर लेना। यहाँ लुक़मान हकीम ने वालिदैन की इताअत करने का हुक्म दिया अपने बेटे को। आप कहते हैं कि आपकी औलाद, आपका बेटा, आपकी बेटी आपकी बात नहीं मानते, आपने कभी अपनी वालिदैन को, अपनी औलाद को वालिदैन की खिदमत और वालिदैन की मर्यादा, वालिदैन की इज्जत और वालिदैन का एहतराम, वालिदैन का सम्मान, इन चीजों के बारे में आपने कभी समझाया अपनी औलाद को? आप तो जब अपनी औलाद को पुकारते हैं, गाली देकर के पुकारते हैं, अपने बेटे को पुकारते हैं तो प्यारा लहजा नहीं होता है, बेहतरीन लहजा नहीं होता है, तो आपकी औलाद आपकी बात मानने के लिए कैसे तैयार हुआ? लुक़मान हकीम ने समझाया, मेरे बेटे, वालिदैन की ये मर्यादा है, वालिदैन की ये इज्जत है, इसलिए वालिदैन की इताअत करना। लेकिन फिर आ गया आयत नंबर 15 और 16 देखिए, वालिदैन की इताअत करना, लेकिन अगर वही वालिदैन तुम्हें अल्लाह के साथ अगर शिर्क करने का हुक्म दे तो उसको मत मानना। वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतीहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। ऐ मेरे बेटे, ये भी सुन लो, वइन जाहदाका, अगर यही वालिदैन, अगर यही तुम्हारे वालिदैन जिनकी इतनी इज्जत है, जिन्होंने, वालिद ने तुम्हें बड़ा किया, तुम्हारी तरबियत की, तुम्हारे खाने का इंतजाम किया, पहनने का इंतजाम किया, तुम्हारी वालिदा ने तुम्हारे लिए तकलीफ बर्दाश्त की, ये सब ठीक है, अपने वालिदैन की इताअत करना, लेकिन अगर यही वालिदैन तुम्हें अल्लाह के साथ शिर्क करने का हुक्म दे, अल्लाह के साथ किसी जात को शरीक करने का हुक्म दे जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं, फला तुतीहुमा, अपने वालिदैन की इताअत ना करना, लेकिन ये याद रखना, वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, अगरचे वो वालिदैन तुम्हें अल्लाह के साथ शिर्क करने का हुक्म दे, लेकिन फिर भी अपने वालिदैन की बात ना मानना, लेकिन फिर भी इस दुनिया के अंदर उनके साथ अच्छा सलूक करना, अच्छा व्यवहार करना। वालिदैन की इतनी इज्जत है, वालिदैन शिर्क करने का हुक्म दे, बात मत मानना, गुनाह करने का हुक्म दे, गैर इस्लामी कामों में शरीक होने का हुक्म दे, बात मत मानना, लेकिन फिर भी अगर वालिदैन मुशरिक और मुशरिका है, फिर भी उनकी बात मानना, इस दुनिया के अंदर उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, ये वालिदैन की फजीलत है। वत्तबि सबील मन अनाब इलैया सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। और इस बात का ख्याल रखना, हमेशा अपने ज़हन और दिमाग में रखना, वत्तबि सबील मन अनाब, उसी रास्ते को अपनाना या उन्हीं लोगों का रास्ता अपनाना जो लोग मेरी तरफ आते हैं, जो लोग मेरी इबादत करते हैं, यानी मुत्तकियों का रास्ता अपनाना, नेककार लोगों का रास्ता इख्तियार करना। और इस बात का ख्याल रखना, सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने याद दिलाया, सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, ऐ इंसानों, तुम सब के सब मेरे ही पास लौटा दिया जाओगे, तुम सब के सब मेरे ही पास आओगे, फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और तुमने जो भी काम किया है, हर एक काम के बारे में तुम्हें खबर कर दिया जाएगा, बाखबर कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने याद दिलाया, इंसानों, ये तमाम के काम करते हुए इस बात से गाफिल मत हो जाना
کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے دربار میں جا کر کے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ایک ہمارے عمل کے بارے میں ہمیں باخبر کرے گا. ہمیں مرنا ہے, موت سے کبھی غافل مت ہو جانا. یہ تمام کے تمام کام کرنا لیکن موت سے غافل مت ہو جانا اور اس بات سے غافل مت ہو جانا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں باخبر کرے گا. سورہ جمعہ اٹھا کر کے آپ دیکھیے, سورہ نمبر 62 آیت نمبر لگ بھگ 8 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة. آپ کے سامنے ہمارے سامنے ہم جا کر کے پکڑتے ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے محبت جتانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ اقرا بن حابس تم نے کبھی چمن نہیں دیا. سنو, جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم بھی نہیں کیا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سبق بھی دیا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آؤ, محبت کے ساتھ پیش آؤ, ممتا جتاؤ, پیار جتاؤ, سنیہ جتاؤ, محبت جتاؤ. تب جا کر کے تمہاری اولاد بھی تمہارے قریب ہوگی اور تمہاری ایک ایک بات پر دھیان دے گی, ایک ایک بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی. ایک اور حدیث وہی صحیح بخاری حدیث نمبر 5998, یہ 97 تھا, یہ 98. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ دیہاتی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے عام طور پر تمام صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں تقبلون الصبیان, کیا آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں, کیا آپ لوگ بچوں کو کس کرتے ہیں؟ تمام صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نعم, ہاں ہم اپنے بیٹے اور بچوں کو بوسہ دیا کرتے ہیں. ان لوگوں نے کہا ہم نے تو کبھی بوسہ نہیں دیا, ہم نے تو کبھی چمبن نہیں کیا, ہم نے تو کبھی کس نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور ان لوگوں کو یہ سمجھایا بھی اوا عملیکو ان کان اللہ نزع منکم الرحمہ, اے وہ لوگوں جو کہہ رہے ہو کہ ہم نے اپنے بیٹے کو چمبن نہیں دیا, اپنے بیٹے کو کس نہیں کیا, میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو نکال دیا ہے, محبت کو نکال دیا ہے, سنیہ اور ممتا کو نکال دیا ہے, اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا کر سکتا ہوں اگر تمہارے دلوں کے اندر محبت نہیں ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں کہ نہیں, یہ غلط ہے, بیٹوں سے پیار کیا کرو, پیار جتایا کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ باپ ہیں تو آپ سے بات کرتے ہوئے وہ ڈرتا ہے, تھراتا ہے, کانپتا ہے, تو آپ کی بات کیسے مانے گا؟ شاسن بھی کیجئے لیکن پیار بھی جتائیے, محبت بھی جتائیے, ممتا بھی جتائیے, دونوں کا کمبینیشن ہونا چاہیے. کبھی شاسن بھی کرنا چاہیے, کبھی تھوڑی بہت مار بھی مارنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جانور کی طرح ماریں گے, تھوڑی بہت ڈرانے کے لیے, دھمکی دینے کے لیے منیمم پنشمنٹ چاہیے. جو میں نے ابھی بیان کیا کہ 10 سال کی عمر اگر ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو, نماز پڑھنے کا حکم دو. شریعت کے اندر منیمم پنشمنٹ ہے. ایسا نہیں ہے آج جو سائیکولوجی اور آج جو بی ایڈ اور ڈی ایڈ کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ بچے وہ آگ کے اندر ہاتھ ڈال کر ہی وہ تجربہ کریں گے کہ یہ آگ جلاتی ہے. ایسا نہیں ہے شریعت کے اندر کہ نقصان ہو جائے اس کے بعد بچہ سمجھیں گے, نقصان ہونے کے بعد بچہ سدھرے گا. نہیں, شریعت کے اندر میانہ روی ہے. بہت زیادہ جانور کی طرح مارنا بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ چھوڑنا بھی نہیں ہے, بلکہ منیمم پنشمنٹ بچوں کے لیے رکھنا ہے. اور کریئر کے نام پر اپنے بچوں کو ڈانس کی محفل میں, ناچ گانے کے محفل میں لے جایا جائے, یہ ایک باپ کے لیے کبھی نہیں ہو سکتا. یہ باپ یہ کام نہیں کر سکتا. آج کل ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں نا, اور فیس بک اور سوشل میڈیا پر ہم اسٹیٹس لگاتے ہیں میری بیٹی سارے گاما میں پہنچ گئی, میرا بیٹا فلاں DID میں پہنچ گیا, ڈانس انڈیا ڈانس میں پہنچ گیا, اور فخر کے ساتھ سینہ تان کر کے اور فیس بک وغیرہ سوشل میڈیا میں ہم اسٹیٹس دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. اسلام کی نظر میں, اسلام کی روشنی میں ہر کام اور ہر جاب یہ صحیح نہیں ہے. کیریئر کے نام پر آپ اتنا آگے مت بڑھ جائیے کہ آپ اپنی بیٹے کو, اپنی بیٹی کو جہنم
جہنم کا ذریعہ بنا لیا، جہنم کا ذریعہ بنا لیں۔ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جب آپ کی موت ہوگی آپ کی روح کو نکالا جائے گا، جان قبض کیا جائے گا، اور ایک ایک نیکی کے لیے جب آپ ترسیں گے، قبر کے اندر جب عذاب میں مبتلا ہوں گے، تب آپ کو یاد آئے گا کہ کاش میں اپنی اولاد کو نیک اولاد بنایا ہوتا، اپنی اولاد کو ایک سمپت اور دولت بنا کر کے آیا ہوتا، تو آج میری اولاد میرے لیے دعا کرتی، اور اسی دعا کا صلہ، اسی دعا کی نیکی اور اجر اور ثواب مجھے ملتا رہتا ہے۔ تب آپ سمجھیں گے، تب آپ کو افسوس ہوگا کہ میں نے اپنی اولاد کو جہنم کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ڈانس انڈیا ڈانس میں پہنچا کر کے، ڈی آئی ڈی میں پہنچا کر کے، سارے کاموں میں پہنچا کر کے، اپنی بیٹی کو پہنچا کر کے جہنم کا ذریعہ بنایا۔ آپ کو پتا چلے گا جب آپ کی روح نکالی جائے گی، ہماری روح نکالی جائے گی، تب ہمیں پتا چلے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ اسلام کی نظر میں یہ کریئر نہیں ہے، بلکہ یہ جہنم کا راستہ آسان کرنے کا معنی ہے۔ جہنم کا راستہ ایک دم سہج سرل آپ نے کر دیا اپنے سامنے۔ اس لیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کا صحیح طریقے سے اپنے اولاد کو راستے پر لگائے، اولاد کی اصلاح کرے، اولاد کی تربیت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اپنے نواسے کے ساتھ کس انداز میں پیش آیا، کس انداز میں ان کو محبت جتائی، پیار جتایا، پریم جتایا، اور ساتھ ہی ساتھ چھوٹے بچے کو کبھی ان کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر کے یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کا حق اگر اس سے چھین بھی لیا جائے تو یہ کیا کہے گا، یہ کیا کرے گا، یہ سوچ کر کے اس کے حق کو اگر آپ نے چھین لیا، حق سے محروم کر دیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشروب لایا جاتا ہے، ایک جوس وغیرہ لایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشروب کو، اس جوس کو پی لیتے ہیں، پینے کے بعد تھوڑا سا باقی رہ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا دائیں جانب ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، بائیں جانب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کو پسند کرتے تھے، ہر اچھے کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کو پسند کیا کرتے تھے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دائیں پیر کو داخل کیا کرتے تھے، مسجد سے باہر ہوتے ہوئے بائیں پیر کو نکالتے تھے، ہر اچھے کام میں یہ کنگھی کرتے ہوئے دائیں جانب سے کنگھی کیا کرتے تھے۔ جوتا پہننے میں سب سے پہلے دائیں پیر کو جوتے کے اندر داخل کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مشروب پینے کے بعد جو بقیہ مشروب تھا، جو باقی جوس بچ گیا تھا، دائیں جانب چھوٹا سا بچہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو سمبودن کرتے ہوئے پوچھا، یا غلام اتاذنو ان اوتی ہؤلاء، اے چھوٹے بچے کیا تم یہ اجازت دیتے ہو، کیا تم یہ انومتی دیتے ہو، کیا تمہاری یہ پرمیشن ہے کہ میں ان لوگوں کو یہ مشروب دے دوں؟ وہ چھوٹا بچہ بھی دیکھیے نبی کی صحبت میں رہ کر کے کس طرح بن گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انومتی مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پرمیشن مانگا، اس بچے نے جواب دیا، یا رسول اللہ واللہ یا رسول اللہ لا اوثر بنصیبی منکا احدا، اے اللہ کے نبی اللہ کی قسم آپ سے یہ مشروب مل رہا ہے، آپ نے یہ جوس پیا ہے، آپ کا جھوٹا یہ مشروب مجھے مل رہا ہے، میں آپ کا یہ جھوٹا مشروب کسی اور کو نہیں دے سکتا، مجھے ہی یہ چاہیے، میں ہی یہ لوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کو ہی گلاس تھما دیا۔ چھوٹے بچے نے جب اجازت نہیں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشروب کا گلاس چھوٹے بچے کو تھما دیا۔ پتہ کیا چلا؟ اس سے سبق ہے کہ چھوٹے بچے کو کوئی بھی کام میں چھوٹا سمجھ کر کے شریک نہ ہونے دینا، چھوٹا سمجھ کر کے ان کے حق کو چھین لینا، چھوٹا سمجھ کر کے ان کے حق سے ان کو محروم اور ونچت کر دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس بچے نے جواب نہ میں کہا، نفی میں جواب دیا، کہا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا اللہ کے نبی، آپ نے پیا، آپ کا یہ جھوٹا مجھے مشروب مل رہا ہے۔
میں اس مشروب کو کسی اور کو نہیں دے سکتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بچے کو دے دیا۔ بچوں کے درمیان انصاف کرنا، بچوں کے درمیان انصاف کرنا۔ آپ کی اولاد، مان لیجئے آپ کے 4 بیٹے ہیں، اگر کسی ایک بیٹے کو اگر آپ کچھ دے رہے ہیں، کوئی بڑی چیز دے رہے ہیں، کوئی بائک خرید کر کے دے رہے ہیں، کوئی بڑا سامان دے رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ 4 بیٹے کو دیں۔ اگر نہیں دے سکتے تو ایک کو بھی نہیں دے سکتے۔ آپ انصاف کرنا ہے۔ دلیل صحیح مسلم کی حدیث، نعمان بن بشیر یہ بیان کرتے ہیں۔ نعمان اور ان کا پتا جی بشیر، اور ان کا نام نعمان تھا۔ نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں، میرے والد میرے پتا جی نے مجھے کچھ سامان دینے کا ارادہ کیا۔ جب یہ دینے کا ارادہ کیا، میری ماں نے سننے کے بعد کہا میں اس سامان پر راضی نہیں ہو سکتی جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اجازت نہ مانگ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے آپ اس چیز پر گواہ نہ بنا لیں، میں اس پر راضی نہیں ہو سکتی۔ نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں، میرے والد محترم بشیر مجھے پکڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ میرے والد بشیر نے کہا اے اللہ کے نبی، میں اپنے بیٹے نعمان کو کچھ سامان دینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اے بشیر جواب دو، کیا تمہارے اور دوسرے بیٹے ہیں؟ کیا تمہاری اور دوسری اولاد ہیں؟ میرے پتا میرے والد محترم نے جواب دیا اے اللہ کے نبی ہاں میرے اور بھی بیٹے ہیں، میری اور بھی اولاد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تم تمام کی تمام اولاد کو یہی سامان دے رہے ہو یا صرف اسی بیٹے کو دے رہے ہو؟ میرے والد نے جواب دیا اسی بیٹے کو دے رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اعدلوا فی اولادکم اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اے بشیر اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کرو۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لا اشہد علی جور، میں کسی ظلم کے اوپر انیائی کے اوپر میں گواہ نہیں بن سکتا۔ تم یہ انیائی کر رہے ہو، یہ ظلم کر رہے ہو کہ تمام اولاد کے درمیان انصاف نہیں کر رہے ہو، میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا۔ پتہ کیا چلا؟ اولاد کے درمیان انصاف کرنا، اور یہ صرف اولاد بیٹوں کے درمیان نہیں، بیٹے اور بیٹیاں دونوں کے درمیان انصاف کرنا ہے۔ یہ ہمارے سماج کا ایک المیہ ہے۔ افسوس کہ آج بہت سارے گھرانے میں ایسے ہیں جو اپنے بیٹے کو زمین و جائیداد لکھ کر کے دے دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں، اور بہت سارے بھائی بھی ہڑپنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ مجھے پورا جائیداد پوری زمین مجھے مل جائے اور بہن کو کچھ نہ ملے۔ بہن کو کیا کہتے جانتے ہیں؟ ارے تم میری بہن ہو، آنا جانا لگا کر کے رکھنا، میرے گھر آؤ گے، کھاؤ گے، رہو گے، جاؤ گے، محبت بنی رہے گی، زمین جائیداد میں حصہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کسی کے باپ کا زمین و جائیداد ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کس کو کتنا دینا ہے اور کون کتنا پائے گا۔ آپ بیٹے ہو کر کے، آپ بھائی ہو کر کے پورا ہڑپنا چاہتے ہیں، اس دنیا کے اندر آپ ہڑپ سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اگر آپ کی بہن نے معاف نہیں کیا، آپ کی بیٹی نے معاف نہیں کیا، کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر یہ انیائی اور یہ ظلم کر کے اگر آپ گئے، جواب دینا پڑے گا۔ بہت سارے گھرانے میں ایسا ہوتا ہے، جو لوگ نہیں کرتے الحمدللہ آپ لوگ اچھے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو محروم کیا جاتا ہے۔ بیٹیوں کو محروم کرنا یہ انیائی ہے، اتیاچار ہے، یہ اللہ کا ویدھان ہے، اللہ کا لکھا ہوا قانون ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور کوئی بہن اگر لے بھی لیتی ہے نا جھگڑا وغیرہ کر کے، تو بھائی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دم رشتہ منقطع، رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ اب میرے گھر میں میری چوکھٹ میں پیر مت رکھنا، تم نے پوری زمین لے لی، پورا جائیداد لے لیا، سب حساب کر کے لے لیا، اب میرے گھر میں کیوں آؤ گے؟
نہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اس نے زمین لی، اس نے جائیداد لیا، حصہ لیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ آپ بھائی ہونے کے ناطے ہمیشہ اپنی بہن کے ساتھ رشتہ قائم کر کے رکھیں گے۔ اس میں غصہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، جہنم کا ڈر ہے، اگر آخرت کا ڈر ہے، تو آپ ان تمام چیزوں سے غصہ نہیں ہوں گے، ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ آپ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں گے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کے درمیان انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ بے انصافی اگر کریں گے اس چیز کا جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ میں جو بیان کر رہا تھا کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بہترین انداز میں ایسی نصیحت کی، ایسی جامع اور معنی نصیحت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ ان نصیحتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا، اور سورہ لقمان حکیم سے خوش ہو کر کے ایک قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہی نازل کر دیا لقمان کے نام سے، اور اس سورہ کے اندر لقمان حکیم کی نصیحتوں کو بھی بیان کیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم والدین بھی اپنی ذمہ داری کا پالن کریں، اپنی ڈیوٹی کا پالن کریں، تاکہ ہمیں یہ شکایت کرنے کا موقع نہ ملے، ہمیں یہ شکوہ کرنے کا موقع نہ ملے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہماری فرمانبردار نہیں کرتی، ہماری بات نہیں سنتی۔ آئیے ہم سب یہاں سے تہیہ اور عزم مصمم کر کے جائیں، بالخصوص جو والدین ہیں، کہ ہم اپنی ذمہ داری کا پالن کریں گے، اپنے بیٹے اپنی بیٹی کی صحیح طریقے سے تربیت کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی اصلاح کریں گے، خود بھی اچھے اعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ फिर गए बन जल्दी जा के नहीं बार बार बन हुई है। लाइट लगे दे दिए ना, डेकोरेटर वाला बहुत चिल्लाई से ये डेकोरेटर दे दे आए पूजा हुई हम में ना तो कनेक्शन